یا ایھا الناس، یہ سورہ حج ہے، اور جیسے کہ اس سے پہلے میں نے گزارش کی کہ سورتوں کے نام جو ہیں یہ محض علامت کے طور پہ رکھے گئے ہیں، ان کا ضروری نہیں کہ ان کے مضمون سے بھی تعلق ہو، لیکن عموماً جو الفاظ ہیں وہ سورت سے ہی لیے گئے ہیں، جو نام رکھے گئے ہیں سورتوں کے۔ یہ سورت، اس کا مختصر سا حصہ پہلا چند آیات مکی ہیں، اور باقی ساری سورت جو ہے وہ مدنی ہے، مکی اور مدنی دونوں لیکن زیادہ حصہ چونکہ مدنی ہے لہذا اسے لکھا مدنی ہی جاتا ہے۔ شروع کی چند آیات مکہ میں نازل ہوئی، شروع کی آخرت کا جھگڑا جو ہے، اس کو اگر اس پہ فی الواقع انسان کا ایمان ہو جائے تو بہت زیادہ فتنے اور بہت زیادہ بگاڑ جو ہے وہ از خود ختم ہو سکتا ہے، بڑے فتنے ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا ذکر بھی فرمایا اور پھر اس کے لیے دلائل بھی دیے کہ واقعی قیامت قائم ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر سکتے ہیں۔ دونوں باتوں کا جواب اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ میں، شروع میں جو مکی آیات ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، کون سا فعل ہے اتقوا؟ امر ہے، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، ان، بے شک، زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ بہت بڑی چیز سے مراد بڑی وحشتناک، بڑی خوفناک اور بہت ہی ڈراؤنی چیز ہے۔ سورہ کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ذکر سے کیا ہے، لوگوں کو ڈرانے سے، کہ شاید ڈرانے سے ہی لوگ جو ہے وہ راہ راست پہ آ جائے۔ ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی عظیم چیز ہے۔ یوم، یہ وہ روز ہوگا، ترونہا، ترون، ترون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر کا۔ ترون، تم دیکھو گے، ہاں اس کو، کس کو؟ دن کو، ہاں اس دن کو کیا دیکھو گے؟ تذہلو کلو مرضعۃ، تذہلو، کون سا فعل ہے تذہلو؟ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تذہلو، جس دن بھول جائے گی، کلو، ہر ایک، مرضعۃ، مرضع کسے کہتے ہیں؟ مرضع، دودھ پلانے والی، جس دن بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی، کس کو بھول جائے گی؟ اما ارضعت، ان ما، اس چیز کو جو کہ ارضعت، کون سا فعل ہے ارضعت؟ فعل مؤنث ہے، ماضی ہے، اور صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے۔ اما ارضعت، جس کو اس نے دودھ پلایا، ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی اس کو جس کو اس نے دودھ پلایا، یہ جو بچہ اس کی گود میں تھا اس بچے کو بھول جائے گی کہ بچے پہ کیا گزری یا بچہ کہاں گیا۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زلزلہ اتنا شدید ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی کہ بچہ کہاں گیا یا بچے پہ کیا گزری۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، تضع کون سا فعل ہے؟
مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تازہ ہو اور گرا دے گی کلو ہر ایک ذات حمل والی حملہ اپنا حمل. قیامت کے زلزلے کے خوف کی وجہ سے اس کی دہشت کی وجہ سے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا. اتنا شدید زلزلہ ہوگا قیامت کا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَتَرَىٰ ترا کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اور تو دیکھے گا ناسا لوگوں کو سکارا. سکارا کا واحد کیا ہے؟ سکر. سکر کا معنی بے ہوشی. مدہوشی کی کیفیت یا بے ہوشی کی کیفیت کو سکر کہتے ہیں. سکارا اس کا جمع ہے یعنی مدہوشی پہ مدہوشی ہوگی. بہت سی مدہوشیوں میں لوگ مبتلا ہوں گے. جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش ہیں. وما ہم بسکارا. ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. وما ہم اور نہیں ہے وہ بسکارا مدہوشی کی حالت میں بے ہوشی کی حالت میں. ولیکن اور لیکن عذاب اللہ شدید. عذاب اللہ کا عذاب شدید بہت سخت ہے. اس روز اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا. نہ تو لوگوں نے کوئی نشہ کیا ہوگا, نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے, بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ بھول جائیں گے اپنا آپ, ایسے گرتے پڑیں گے جس طرح انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے. حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ اللہ کے عذاب کے خوف سے, اللہ کے عذاب کے ڈر سے ان کے ہوش اڑ جائیں گے, ہوش و حواس قائم نہیں رہیں گے. اور یہ وقت تو وہ ہے جب ابھی قیامت کی ابتدا ہوگی. ابھی اللہ کا عذاب تو سامنے آیا ہی نہیں. یہ تو صرف قیامت کی ابتدا کا واقعہ ہے کہ قیامت کی ابتدا اس طرح سے ہوگی. اس کے بعد کے مراحل کتنے سخت ہیں اس کا اندازہ آپ کر لیجئے. یہ جو زندگی آج کی ہے یہ یقین کیجئے کہ بڑی اللہ تعالیٰ نے راحت کی اور بڑی آرام کی زندگی دی ہے ہمیں. اس میں جتنا بھی کوئی تکلیف میں آدمی ہے, جتنی بھی پریشانی ہے, جتنے بھی بڑے امتحان میں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. بڑی راحت میں ہے انسان آج. اور خوش قسمت ہیں جو اس آنے والے وقت کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں. آج اللہ نے بڑی مہلت دی ہے, ہمیں بڑا آرام اور سکون دیا ہے. جو آدمی کہتا ہے یہ زندگی سے تو بہت اچھی ہے, وہ آدمی بھی بڑی راحت میں ہے, بڑے آرام میں ہے. قیامت کی ابتدا جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے کہ سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا نظام اس وقت چل رہا ہے, زمین کی گردش ہے, سورج کی گردش ہے, چاند کی گردش ہے, آسمان اور ستاروں کی گردش ہے, جو کچھ بھی ہے یہ ساری کی ساری جس سمت میں اب چل رہی ہے یہ بالکل الٹی سمت میں چلنی شروع ہو جائے گی. سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. زمین جس سمت میں گھوم رہی ہے بالکل اس کی الٹی سمت گھومنا شروع کر دے گی. آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کیا حالت ہوگی. زمین کی رفتار جو ہے وہ تو پتہ نہیں کتنے کروڑ میل فی سیکنڈ ہے جو سائنسدانوں نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے. اور سورج کی جو گردش ہے وہ کتنی تیز ہے اللہ بہتر جانتے ہیں اصل حقیقت تو. لیکن اتنا اندازہ تو بہرحال ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ایک گاڑی جو ہے وہ 100 کلومیٹر کی سپیڈ پہ چل رہی ہو یا 150 پہ, تو اکثر یہاں کے شباب چلاتے ہیں, 150 کلومیٹر کی سپیڈ سے ایک گاڑی چل رہی ہو, اچانک آپ اس میں ریورس گیئر لگا ہی نہیں سکتے پہلے تو, اور اگر کوئی لگا دے تو گاڑی کا کیا اثر ہوگا, گاڑی میں جو بیٹھے لوگ ہیں ان کا اثر کیا ہوگا. اور زمین کی رفتار تو 150 کلومیٹر سے کہیں زیادہ ہے. اگر یہ زمین اپنی اسی رفتار سے الٹی گھومنی شروع ہو جائے
سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونے لگے تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا حشر ہوگا جو اس وقت زندہ ہوگا انسان ان کا. یہی بات ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی, کسی کو ہوش نہیں رہے گی کہ ہمارا بچہ کدھر گیا یا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اور جن کو حمل ہوں گے ان کے حمل گر جائیں گے خوف کی وجہ سے, دہشت کی وجہ سے. اور لوگ اس طرح گرتے پڑ رہے ہوں گے جس طرح انہوں نے شراب پی ہے یا نشہ کیا ہے, حالانکہ نشہ نہیں کیا ہوگا, بلکہ اللہ کی پکڑ کا وقت آ جائے گا. اللہ کا عذاب جو ہے وہ تو وہی بات کی بات ہے. اور اگر انسان کو فی الواقع یقین ہو اللہ کی پکڑ کا, اللہ کے عذاب کا, اللہ کی جہنم کا, تو وہ حالت تو اب ہو جانی چاہیے ہماری. لیکن انسان کی فطرت ہے نا کہ جب تک انسان اپنے سامنے دیکھتا نہیں انسان پرواہ نہیں کرتا. جب دیکھ لیتا ہے کہ اشارے پولیس والا کھڑا ہے تو فوراً بیلٹ نکال لیتا ہے کہیں مخالفہ نہ لگا دے, اور اگر پولیس والا نہیں ہے تو اشارہ بھی کراس کر لیتا ہے. انسان کے مزاج میں اللہ نے یہ بات رکھی, اور اسی بات کا اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو غیب سے مجھ سے ڈرتا ہے, غیب میں ڈرتا ہے بن دیکھے. قیامت آئی تو نہیں ابھی, لیکن میں بتاتا ہوں لوگوں کو قیامت آئے گی. بھلا کون ڈرتا ہے اس سے, کون ایمان لاتا ہے؟ اسی میں انسان کا امتحان ہے کہ وہ ایمان لا کے مجھ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے, وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے, من یجادلو, من وہ شخص جو, یجادلو کون سا فعل ہے یجادلو؟ مضارع ہے, وزن مذکر غائب کا صیغہ ہے. یجادلو جو جدال کرتا ہے, جھگڑا کرتا ہے. لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو جھگڑا کرتا ہے فی اللہ, اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے, اللہ کے معاملے میں, بغیر علم, بغیر علم کے. علم سے مراد کیا ہے؟ علم وحی. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کا لفظ استعمال فرمایا ہے اس سے مراد علم وحی ہے. لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جو بغیر علم کے اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے. جھگڑا کس بات کا کرتا ہے اللہ کے معاملے میں؟ جھگڑا وہی جو چل رہا ہے. اللہ قیامت کیسے قائم کرے گا, کیسے زندہ کرے گا اللہ لوگوں کو؟ جھگڑا یہی تھا کہ ہم لوگ مر جائیں گے, 5-6 ہزار سال ہو گئے لوگوں کو مرتے ہوئے, اور 5-6 ہزار سال میں ان کے جسم کہاں سے کہاں ہو گئے, چلے گئے, ختم ہو گئے, مٹی بن گئے, ان کے ذرات تک ختم ہو گئے. اب وہ کیسے پیدا ہوں گے؟ ختم ہو گیا وہ تو. جھگڑا یہی تھا. سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی قبرستان میں گیا مذاق کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو استہزاء اور مذاق اڑایا جاتا تھا اسی بات پہ کہ جو تم باتیں کہتے ہو یہ تو ساری مزے کا ہے, ٹھٹھا ہے, مذاق ہے, یہ کیا ہے جو تم کہتے ہو؟ معاذ اللہ سما معاذ اللہ. قبرستان میں گیا اور بڑی بوسیدہ سی ہڈی اٹھا کے لے آیا, اور اس ہڈی کو ایسے پاؤڈر بنا کے گرائنڈ کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مذاق کے طور پہ ہاتھ پہ رکھ کے لے آیا, اور کہنے لگا کہ محمد یہ بتاؤ کہ یہ ہڈیاں جو ہیں یہ اللہ زندہ کرے گا. اور ایسے پھونک مار کے اڑا دیا اس ہڈی کے پرزوں کو, اور ہڈی کے جو ذرات تھے اڑا دیا انہیں کہ یہ ہے وہ ہڈی کے ذرات جنہیں تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت ہوگی تو یہ دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اس کا ذکر فرمایا, قال من یحیی العظام. یہ کافر یا مشرک کہتا ہے من یحیی العظام, ان ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا؟ وہی رمیم, اور یہ چورا چورا ہو چکی ہیں, پاؤڈر بن چکی ہیں.
مٹی میں رل مل گئی ہیں، ہیا رمیم ختم ہو چکی ہیں، من یحیی العظام ان ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا جواب دیا اس کا، ایک ہی فکرے میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کے استہزاء کا، اس کے مذاق اور ٹھٹھا کا بڑا مختصر سا جواب اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ اللہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا اس کو۔ اتنا انسان احمق اور بیوقوف ہے کہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا اور اللہ نے تمہیں اتنا گوشت اور اتنی ہڈیاں اور اتنی آنکھیں اور اتنے کان اور ناک اور دماغ اور دل سارے بنا دیے تمہارے، عدم سے وجود میں اللہ لے آیا، اور اب یہ ذرے موجود ہیں، ان ذروں سے کہتے ہو کہ اللہ کیسے بنائے گا؟ یہ ذرے تو ہیں ان کے، یہ ہڈیاں تو ہیں ان کی، اور پھر اللہ تو ساری چیزوں کو اکٹھا کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو زمین باقاعدہ کہے گی یہ کہ یا اللہ جو تو نے امانت میرے سپرد کی تھی وہ یہ ہے امانت، یہ امانت واپس لے لیجیے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ نکال کے اللہ کے حوالے کر دے گی، یا اللہ جو انسان تو نے میرے حوالے کیے تھے یہ سارے کے سارے پڑے، اللہ کے حکم سے سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو جھگڑا یہی تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کیسے بنائے گا، یہ اللہ کیسے پیدا کرے گا۔ بغیر علم کے، حالانکہ اس کے پاس کوئی علم نہیں آیا، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، لیکن محض جھگڑا کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعُ، اور پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، کل شیطان مرید، کل ہر ایک شیطان، مرید سرکش مردود، ہر سرکش شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کچھ حساب کتاب نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کوتبہ علیہ، کوتبہ کون سا فعل ہے؟ کوتبہ ماضی مجہول ہے، کوتبہ لکھا گیا، طے کیا گیا، فیصلہ کیا گیا، علیہ اوپر اس کے، ایک ہی ضمیر کس کی طرف ہے؟ شیطان کی طرف۔ شیطان کے بارے میں تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے، شیطان کے بارے میں یہ لکھا جا چکا ہے، انہو، بے شک وہ، من تولا، من جو کہ، جو شخص، تولا کون سا فعل ہے؟ تولا، یہ تو ابھی گزرا ہے لفظ، فَإِن تَوَلَّوْا ماضی ہے۔ تولا کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے دوست بنانا، ایک ہے منہ موڑنا۔ جو پہلا لفظ گزرا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اس کا معنی ہے منہ موڑ لے، ان تولوا فقل آذنتکم علی سواء، اگر وہ منہ موڑ لیں تو انہیں کہہ دو کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے۔ یہاں پہ تولا جو ہے اس کا معنی دوستی ہے، من تولا، جس نے دوستی کی، ہو اس سے، کس سے؟ شیطان سے، کوتبہ علیہ، لکھ دیا گیا اوپر اس کے، انہو من تولا ہو، کہ جو بھی اس کو دوست بنائے گا، فانہو،
پس بے شک وہ، یہاں پہ ہو کی ضمیر شیطان کے لیے ہے، یضلہ، وہ گمراہ کرے گا اس کو، یعنی شیطان اس کو گمراہ کرے گا جو بھی اس کو دوست بنائے گا، وَيَهْدِيهِ، اور ہدایت دے گا اس کو، اِلَىٰ، طرف، عذاب السعیر، بھڑکانے والے عذاب کی، آگ کے عذاب کی، اور لے جائے گا اس کو، رہنمائی کرے گا اس کی طرف بھڑکانے والے عذاب کی۔ شیطان کے بارے میں تو پہلے دن سے یہ بات لکھی جا چکی ہے، جس دن سے اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس دن سے اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اس دن سے اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے بارے میں تو ہم نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جو بھی اس کو دوست بنائے گا اس کو شیطان یضلہ، گمراہ کرے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جہنم کے عذاب کی طرف اس کو لے جائے گا، جو بھی شیطان کو اپنا ساتھی بنائے گا، جو بھی، مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بادشاہ ہے، رعایا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے اصول طے کر دیا ہے، شیطان کو جو بھی دوست بنا لے گا، شیطان کو جو بھی دوست بنائے گا اس کو شیطان گمراہ کرے گا اور جہنم کے عذاب کی طرف لے کے جائے گا، اس لیے کہ خود بھی اسے وہیں جانا ہے، اور جو اپنا دوست بنائے گا اپنے دوست کو بھی وہیں لے کے جائے گا۔ انسان کو یہ دوستی اور صحبت جو ہے یہ بڑی سوچ سمجھ کے اختیار کرنی چاہیے۔ دوستی جو ہے اور صحبت جو ہے اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال سے اس کی وضاحت فرمائی۔ اچھی صحبت، اچھی دوستی کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر ایک آدمی عطار کی دکان پہ جا کے بیٹھتا ہے تو وہ اسے عطر نہ بھی خریدے تب بھی عطار کی دکان سے اس کو عطر کی خوشبو تو ضرور آئے گی، وہ وہاں سے خوشبو ہی لے کے اٹھے گا۔ اور جو آدمی لوہار کی بھٹی پہ جائے گا، وہاں جا کے بیٹھے گا، اگر اس کے کپڑوں پہ آگ کا انگارہ نہیں پڑے گا تو دھواں تو لے کے ہی اٹھے گا۔ برے آدمی کے پاس بیٹھو گے، بالضبط وہی برائیاں نہیں آئیں گی تو برائی کا دھواں تو لے کے اٹھو گے۔ اس کی زبان گندی ہے، اپنی زبان بھی گندی کرو گے، جیسا وہ بات کرے گا اسی انداز میں تم بھی بات کرو گے، جو کام وہ کرتا ہے وہی کام تم بھی کرو گے، فلمیں وہ دیکھتا ہے تم بھی فلمیں دیکھو گے، گانے وہ سنتا ہے گانے تم بھی سنو گے۔ اور اگر کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھتے ہو، نیک آدمی سے دوستی کرتے ہو، کوئی اچھی صحبت اختیار کرتے ہو تو نیکی کی بات سنو گے، خیر کی بات سنو گے، بھلائی کی بات سنو گے، جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے وہی بات تم بھی نکالنے کی کوشش کرو گے اپنی زبان سے، اللہ اللہ کے رسول کا نام لو گے۔ لہذا ہمیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو دیکھنا چاہیے تمہارے دسترخوان پہ متقی آدمی کے علاوہ کوئی دوسرا نہ بیٹھے۔ گھر میں اگر کسی کو بلانا ہے تو ذرا دیکھ کے بلاؤ، متقی آدمی کو، پرہیزگار آدمی کو، نیک آدمی کو اپنے گھر میں بلاؤ، ورنہ نہ بلاؤ۔ آج کل تو اللہ معاف کرے ایسے ایسے فیشن اور ایسے ایسے رسم و رواج شروع ہو گئے ہیں کہ شیطان آتا ہے ساتھ لے کے آتا ہے اپنے دوستوں کو۔ عورتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے، ہاں جی اپنے دوست کی بیوی ہے، چائے سرو ہو رہی ہے، کھانا سرو ہو رہا ہے اور دوسری سروس ہو رہی ہے، پردہ اترا ہوا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، مخلوط محفلیں ہیں۔ اور بات وہی ہے کہ جو آدمی شیطان کو دوست بناتا ہے، شیطان سارے کام اپنے سکھا دیتا ہے اسے، یہ بھی کرو یہ بھی کرو، اپنی ساری لائن پہ لگا دیتا ہے، جہاں اسے خود جانا ہے وہیں لے کے جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، ان اگر کنتم تم لوگ، فی ریب، فی بیچ ریب شک کے،
من البعث سے، باس کا معنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، موت کے بعد اٹھنا دوبارہ۔ اگر تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے معاملے میں شک میں پڑے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا یہ بات غور سے سنو، فَإِنَّا پس بے شک ہم نے خلقنا، کون سا فعل خلقنا؟ ماضی ہے، جب متکلم کا صیغہ ہے خلقنا، ہم نے پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے پہلی مرتبہ، مٹی سے پہلی مرتبہ کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھ سے مٹی لے کے شکل بنائی آدم علیہ السلام کی، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی۔ اس واقعے کا یا اس بات کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہم نے مٹی سے تمہیں بنایا، مٹی سے پیدا کیا تم میں، ثم پھر اس کے بعد جو سلسلہ چلا انسان کی پیدائش کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا، ایک قانون بنا دیا، اور وہ تھا یہ قانون کہ خلقناکم من نطفۃ، خلقنا کا لفظ یہاں بھی ہے، پہلی دفعہ مٹی سے تم کو پیدا کیا، ثم پھر اس کے بعد من نطفۃ، نطفے کا سلسلہ شروع کر دیا ہم نے۔ مرد اور عورت جو ہے ان کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، دونوں ملتے ہیں اور نطفہ جو ہے اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم من علقۃ، پھر وہ جو نطفہ ہوتا ہے حقیر پانی، گندا پانی ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم کیا بناتے ہیں؟ خون کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں، علقہ کلاٹ جسے کہتے ہیں، خون کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں اسی حقیر پانی سے۔ ثم من مضغۃ، پھر اسی خون کے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنا دیتے ہیں، مضغہ گوشت کی بوٹی کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ مراحل بیان فرما رہے ہیں جن کا علم ڈاکٹروں کو نہیں بلکہ جاہل سے جاہل آدمیوں کو بھی تھا، اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ اس زمانے میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، جاہل سے جاہل اور جنگلی سے جنگلی آدمی بھی یہ مراحل جانتا تھا، اور آج بھی ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ انسان جو تہم ریزی کرتا ہے مرد عورت کے رحم میں، وہ تو ایک حقیر بوند ہے پانی کی، اور اسی حقیر بوند سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے یہ سارے مراحل اللہ نے خود بیان فرمائے کہ اس حقیر بوند سے پہلے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، خون کے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنتی ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں مخلقۃ وغیر مخلقۃ۔ مخلقہ کیا ہے؟ مخلقہ مفعول ہے، مخلقہ تخلیق کی گئی، بناوٹ بنائی گئی، شکل دی گئی، صورت دی گئی۔ پھر جو گوشت کی بوٹی بنتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس گوشت کی بوٹی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ مخلقہ، اس کو ہم شکل دیتے ہیں، اس کے ناک بناتے ہیں، اس کی آنکھیں اس میں بناتے ہیں، اس کا دل ہوتا ہے۔ آپ انداز لگائیے کہ خون کی بوٹی کتنا اس کا وزن ہوتا ہوگا، 1 کلو کا وزن ہوتا ہوگا۔ بھئی جو بچہ پیدا ہوتا ہے کتنے 2, 2.5, 3 کلو کا ہوتا ہے بچہ پیدا، زیادہ سے زیادہ۔ اور جب جس مرحلے کا اللہ فرما رہے ہیں کہ گوشت کی بوٹی ہوتی ہے، اس میں ہم تخلیق کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ انداز لگائیے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اس وقت اللہ بناتے ہوں گے، اور ان چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں وہ جو باریک رگیں ہمیں اب نظر آتی ہیں، کتنی باریک رگیں ہیں جو خوردبینوں سے ڈاکٹر دیکھتے ہیں، اور دماغ کی بعض نسیں ایسی ہیں جو آج بھی ڈاکٹر لوگ خوردبینوں سے بھی نہیں دیکھ پائے۔ اس گوشت کی بوٹی میں اللہ تعالیٰ کتنا چھوٹا سا دماغ، اس کی ہر چیز اس میں مکمل کر کے ڈالتے ہیں۔ اس کے کان بناتے ہیں، اس کے ناک بناتے ہیں، اس کے ہونٹ ہوتے ہیں، اس کی زبان ہوتی ہے، اس کے پھیپھڑے ہوتے ہیں، اس کے گردے ہوتے ہیں، دل ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، ساری چیزیں اس چھوٹی سی گوشت کی بوٹی میں اللہ پیدا کرتے ہیں۔ جبکہ آج
دیکھنے میں بعض رگیں اور بعض نسیں ایسی ہیں جو خود بین کے بغیر نظر نہیں آتی، اور اتنی چھوٹی رگیں جو ہیں جب اللہ اس چھوٹی سی بوٹی میں بناتے ہیں تو وہ کتنی ہوتی ہوں گی۔ اب یہ سارے مراحل اللہ تعالیٰ کس لیے ہمیں بتا رہے ہیں؟ قیامت قائم کرنے کے لیے، دوبارہ انسان کی تخلیق کا انسان کو یقین دلانے کے لیے کہ تمہیں یہ یقین آ جائے کہ جب میں یہ کچھ کر سکتا ہوں تو پھر دوبارہ تمہیں کیوں پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ میں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا تو ذرا اس تخلیق کے عمل کو دیکھو، اس تخلیق کے عمل پہ ذرا غور تو کرو کہ میں نے تمہیں کیسے کیسے مراحل سے گزار کے بنایا۔ مخلقہ صورت دی گئی، اس گوشت کی بوٹی کو شکل دی گئی، اس کی صورت بنائی گئی، اور آگے فرمایا وغیر مخلقہ، اور پھر جس بوٹی کو اللہ چاہتا ہے اسے کوئی شکل نہیں دیتا، اسے کوئی شکل نہیں دیتا، وہ ویسے کا ویسا ہی بعض اوقات گوشت کا لوسڑا جو ہے وہ نکل آتا ہے مردہ، بعض اوقات حملہ ساقط ہو جاتا ہے، اس کی شکل نہیں بنی ہوتی، اس کی تخلیق نہیں ہوتی، گوشت کے ٹکڑے کا ٹکڑا نکل جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ تو میری مصلحت اور حکمت اور امر پہ منحصر ہے۔ اب کروڑوں انسان ہے نا، یہ کہہ دینا جی ہاں اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے اور اس قانون سے اب از خود یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں تو ایک ایک رحم میں جو تخلیق ہونے والی چیز ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ ایک پورا بنایا جائے یا دونوں پورے بنائے جائیں، اس کی ایک آنکھ صحیح بنائی جائے یا دونوں آنکھیں پوری بنائی جائے، اس کے کانوں کی سماعت دونوں کی ٹھیک رکھی جائے یا دونوں کی ختم کر دی جائے، اس کا دماغ صحیح سالم بنایا جائے یا اس کے دماغ میں کوئی خرابی پیدا کر دی جائے۔ کتنے بچے ہوتے ہیں، اکثریت الحمدللہ صحیح سالم ہوتی ہے، لیکن اللہ اپنا آپ دکھانے کے لیے بعض اوقات ٹنڈے بچے پیدا کر دیتے ہیں، بعض اوقات اندھے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جوڑوے ساتھ ملے ہوئے بچے پیدا، بعض اوقات تو جوڑے ہوتے ہیں پہلے بچہ الگ پیدا ہو گیا دوسرا بچہ الگ ہوا، بعض اوقات ایسے ہے کہ دو بچے الگ اکٹھے پیدا ہو جاتے ہیں، سر جڑے ہوئے ہیں، ان کی کمر جڑی ہوئی ہے، ان کی ٹانگیں جڑی ہوئی ہیں۔ کون کرتا ہے یہ صورت گری، یہ مخلقہ کا عمل جو ہے یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو دوبارہ زندہ نہیں کر سکے، دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہیں پیدا کروں گا، جب میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں تو وہ کام کیوں نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لنبین لکم، لے تاکہ نبین ہم بیان کریں، ہم واضح کریں، ہم کھول کے بتائیں، لکم تم کو، یہ سارے مراحل جو ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم پہ میں بات کھول دوں، تمہیں واضح کر دوں کہ میں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ جس انسان کے بارے میں کبھی کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ یہ پیدا ہوگا، کبھی آخر جب ماں باپ کی مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے اس وقت کسی کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنے لڑکے ہوں گے، کتنی لڑکیاں ہوں گی، پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وجود تک نہیں ہوتا، ناموں کا پتہ نہیں ہوتا کیا نام رکھنے ہیں ہم نے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کو پیدا کر، اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انسان پہ ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی، اس کا کبھی کسی نے ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ ماں باپ کے گھر ہی اقبال پیدا ہوگا، پتہ ہی نہیں تھا، کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے اس وقت پیدا کر لیا جب تمہارا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، تو جب تمہاری یہ ہڈیاں موجود ہیں تو پھر میں کیسے پیدا نہیں کر سکوں گا۔ لنبین لکم، یہ ساری مراحل پیدائش کے تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ بات کھول کے بتا دوں کہ میں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں
اب آگے چلیے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ. نقرو کون سا فعل ہے؟ نقرو مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. ہم قرار دلواتے ہیں، ہم ٹھہراتے ہیں. نقرو ہم ٹھہراتے ہیں فی الارحام. ارحام کا واحد رحم. فی الارحام رحموں میں ہم ٹھہراتے ہیں ما نشا. ما وہ چیز، نشا جو ہم چاہیں. پھر رحموں میں تخلیق کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ٹھہراتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. سائنس خواہ کتنی بھی ترقی کر جائے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا اللہ نے ٹھہرایا ہے رحم میں. زیادہ سے زیادہ انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن ما نقر فی الارحام میں صرف یہی بات تو نہیں ہے کہ رحم میں ہم کیا ٹھہراتے ہیں. رحم میں تو یہ بات بھی شامل ہے کہ جس کو ہم ٹھہراتے ہیں اس کی عمر کتنی ہے، نیک ہے، بد ہے، کتنی روزی لے گا، کیسے اعمال ہوں گے اس کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 120 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس فرشتہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس کی عمر کتنی لکھی جائے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کی عمر اتنی لکھو، اس کا رزق اتنا لکھو، اور اس کے جو اعمال اس نے کرنے ہیں وہ یہ لکھو، اور اس کا انجام نیک یا بد وہ لکھو. یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ تو اس وقت لکھی جاتی ہیں جب انسان ماں کے رحم میں. اب زیادہ سے زیادہ سائنس جو ہے وہ تو یہ دیکھ سکتی ہے کہ جو رحم میں اس وقت ہے چیز وہ صحیح سالم ہے یا نہیں. چلیں یہ بھی کہہ لیجئے، یہ بھی دیکھ لے گی کہ اندھا ہے یا بینا ہے. ممکن ہے کسی وقت سائنس یہ اتنی ترقی کر جائے، یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس کی سماعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو ظاہری چیزیں ہیں سائنس وہ دیکھ سکتی ہے، لیکن اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں رحم میں جب بچہ موجود ہوتا ہے یہ باتیں بھی بتا دیتا ہوں فرشتے کو کہ یہ لکھو اس کے بارے میں. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں ہم ٹھہراتے ہیں رحم میں جو ہم چاہتے ہیں. صحیح ہے، سالم ہے، اچھا ہے، برا ہے، نیک ہے، بد ہے، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ فرماتے ہیں سارا کچھ ہم طے کر دیتے ہیں. ما نشاء الی اجل مسمى، الی طرف اجل وقت مسمى مقرر کیا گیا. ہم ٹھہراتے ہیں اس تخلیق کو یا اس بچے کو رحم میں ایک مقرر وقت تک. ثم نخرجکم، ثم پھر نخرجو ہم نکالتے ہیں، کم تم کو، طفلاً بچے کی صورت میں. ہم طفل کی صورت میں، بچے کی شکل میں ہم تمہیں ماں کے رحم سے نکال لیتے ہیں. ثم پھر لتبلغوا، لے تاکہ، تبلغوا کون سا فعل ہے؟ تبلغوا مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لتبلغوا تاکہ تم لوگ پہنچو، اشدکم اپنی شدت کی عمر کو، اپنی جوانی کی عمر کو. آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت اور کاریگری جو ہے وہ تو ہر انسان دیکھتا ہے. جانور سے جانور جو انسان ہے جس کو کوئی عقل نہیں ہے، کوئی مت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا سر، اس کی آنکھ، اس کے ناک اسی نسبت کے مطابق ہوتے ہیں جتنا اس کی باڈی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کس قدرت کے ساتھ، کاریگری کے ساتھ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں کہ بالکل وہ نسبت تناسب قائم رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بازو کی تو نشو و نما ہو رہی ہے، ٹانگ کی نشو و نما نہیں ہو رہی، ٹانگ چھوٹی سی رہ گئی اور بازو اتنا لمبا ہو گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کاریگری ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ آنکھ جو ہے وہ چھوٹی سی رہ گئی اور ناک بہت بڑا بن گیا.
زبان جو ہے وہ جتنی بچپن میں تھی اتنی ہی رہ گئی، اور کان جو ہے وہ یا سر جو ہے وہ بہت بڑا بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بچے کی شکل میں تمہیں نکالتے ہیں ماں کے پیٹ سے، اور پھر آہستہ آہستہ اسی نسبت تناسب سے، اسی قدرت کے ساتھ ہم تمہیں ہڈیاں بھی بڑھتی ہیں، ناک بھی، کان بھی، آنکھ بھی، سر بھی، معدہ بھی، گردے بھی، کلیجہ بھی، ساری چیزیں اسی نسبت تناسب سے ہم بڑھاتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ تم جوان ہٹے کٹے بن جاتے ہو۔ تب لوگوں اشدکم، پوری زندگی کا خلاصہ اللہ نے ایک آیت میں بیان فرما دیا ہے انسان کی زندگی ہے کیا۔ انسان کے تخلیق کے ابتدائی مراحل سے لے کے انسان کی موت تک کے سارے مراحل اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں گنوا دیے۔ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم لوگ پہنچو اپنی جوانی کو، وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے، من، وہ شخص، یُتَوَفَّى، جو فوت کیا گیا جوانی کی عمر میں۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے اب کوئی تو وہ ہے جو اسی جوانی کی عمر میں فوت کر دیا گیا، جس کو میں چاہتا ہوں جوانی کی عمر میں لے لیتا ہوں۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے، من، وہ شخص، یردو، جو پلٹایا گیا، لوٹایا گیا، الا، طرف، ارذل الامور، ارذل، رذیل کسے کہتے ہیں؟ وہ گھٹیا جو ہے، ناکارہ، نکما۔ ارذل جو ہے یہ تفضیل ہے، اس میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو ہم پلٹاتے ہیں ارذل الامور، بڑی نکمی عمر کی طرف، بڑی بیکار عمر کی طرف، بڑی گھٹیا عمر کی طرف۔ گھٹیا عمر یا بیکار عمر کون سی ہے؟ بہت زیادہ بڑھاپے کی، جس میں انسان بالکل نکما اور ناکارہ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا انسان۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لکے لا، لے، تاکہ، لکے، تاکہ، لا یعلم، لکے، تاکہ، لا یعلم، وہ نہ جانے، من بعد علم شیئا، من بعد علم، بعد علم کے، شیئن، کچھ بھی۔ بھئی وہ باپ جو بچے کو بتاتا تھا کہ بیٹا یوں نہیں یوں کرو، بیٹا پڑھائی کرو، بیٹا وقت ضائع نہ کرو، نصیحتیں کرتا تھا اپنی اولاد کو اچھا برا بتاتا تھا، سارے معاملات لین دین کے، برادری کے، گھر بار کے، کمائی کے، بزنس کے، کاروبار کے، سارے معاملات جانتا تھا۔ فرمایا کہ جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ارذل العمر کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر سارے علم حاصل کرنے کے بعد ہم اس سے سارا علم واپس لے لیتے ہیں۔ بابا جی کو کچھ پتہ نہیں رہتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بیٹا ہن میں کتنے پیر رکھا، اب مجھے راستہ بتاؤ کس طرف جانا ہے۔ بابا جی سامنے روٹی پئی ہے، کھا لو ہن۔ بابا جی کو اتنا ہی پتہ نہیں چلتا کہ سامنے روٹی پڑی ہے یا نہیں پڑی۔ پتر آج کی پکایا جی دسو صحیح نہیں، پلیٹ کی پیا ہے۔ لا یعلم بعد علم شیئا، سارا کچھ جاننے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسی عمر کی طرف لے آتا ہوں، ساری باتیں تم جانتے تھے، لیکن میں نے وہ سارا علم تم سے چھین لیا، سارا کچھ واپس لے لیا، بابا جی کو کچھ پتہ نہیں رہا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ریگن صاحب پوری دنیا کو کنٹرول کرتے رہے، اور اب آخری عمر میں پہچانتے بھی نہیں اپنے دوستوں، اپنی بیوی کو نہیں پہچانتے جس کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے۔ افضل العمر کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی بھیج دیا جو ساری دنیا کو کنٹرول کرنے کا خناس جس کے دماغ میں سمایا ہوا تھا کہ ساری دنیا پہ میں حکومت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو تو ہم جوانی کی عمر میں واپس لے لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو ہم ایسا بڑھاپا لے آتے ہیں ان پہ کہ تاکہ ہم اپنا آپ دکھائیں انہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سارا علم دینے کے باوجود وہ علم ہم نے تم سے واپس لے لیا، اور تمہیں خود اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں کہ کپڑا کیسے پہننا ہے۔ بیٹا جو ہے پکڑ کے کپڑا پہناتا ہے، بابا یہ چادر پہن لے، یا یہ شلوار پہن لے، یہ قمیض پہن لے، کوئی طاقت نہیں رہتی انسان کی۔ لا یعلم من بعد علم شیئا،
سارا کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی علم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو انسان کی زندگی کا نقشہ ہے یہ کس لیے بیان فرمایا؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہیں وعدے کر دیں کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو ذرا اس ساری تخلیق کے مرحلے پہ غور کرو، یہ کون کر رہا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مثال بھی دی، وہ یہ ہے وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تو دیکھتا ہے زمین کو، حامدتاً، خشک، بے جان، مری ہوئی، فَإِذَا، پس اچانک، انزلنا، ہم نے نازل کیا، علیہا، اوپر اس کے، الماء، پانی، اہتزت، اور وہ تازہ ہو گئی، جاندار ہو گئی۔ بنجر زمین تھی، کوئی چیز اگ نہیں رہی تھی، اس میں بیج پڑا ہے اور اس میں ہل بھی چلاتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب چاہتے ہیں اس بنجر زمین کے اوپر بارش برسا دیتے ہیں، اہتزت، زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، وَرَبَتْ، ربوہ کسے کہتے ہیں؟ اونچی جگہ، ربوہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اسی سے ہے، رے بے واو اس کا مادہ ہے، ربت یہ ماضی کا فعل ہے، بعض مؤنث غائب کا صیغہ ہے، بربت، اور وہ پھول جاتی ہے۔ ربت کا معنی پھول کے اونچی ہو جاتی ہے زمین، جب ہم اس میں پانی گراتے ہیں، پانی نازل کرتے ہیں، اہتزت، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، اس میں جان پڑ جاتی ہے، بربت، ہر طرح کی سرسبز و شاداب چیزیں اگاتی۔ یہ اللہ نے دوسری مثال ہمارے سامنے رکھی کہ اگر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا ناممکن نظر آتا ہے، اپنی تخلیق کی طرف دیکھو اور پھر زمین کی طرف دیکھو کہ زمین مری پڑی ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، کوئی چیز اس میں پیدا نہیں ہوتی، تو ہم کس طرح اس زمین کو زندہ کرتے ہیں؟ اس زمین پہ ہم بارش برساتے ہیں، زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، پھول اٹھتی ہے، اور پھر ساری سرسبز و شاداب چیزیں اگانی شروع کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے تو بارش برسانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ ایک کن کا لفظ ارشاد فرمائیں گے، کن، ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی دوبارہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے یہ مسلسل وہی جھگڑے کی باتیں جو کفار میں اور مسلمانوں میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں چلی آ رہی تھیں، ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شکوک و شبہات تھے، جو اعتراضات تھے، انہیں دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تمہیں اس معاملے میں، قیامت کے معاملے میں شک ہے تو یہ مثالیں ہیں، یہ دلائل ہیں، ذرا ان پہ غور کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔